بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 64 ہے، اور سبق نمبر 64 میں آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 24 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق نمبر 64 میں بھی ہم حسب سابق اولاً تلاوت مع ترجمہ، لغوی صرفی نحوی تحقیق، وجوہ اعراب، اصطلاحی تعریف وغیرہ انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق نمبر 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ وہ آپ سے چاندوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے وہ لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے اور حج کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی جانب سے آؤ، اور لیکن نیک ہے وہ شخص جو اللہ سے ڈرے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور تم اللہ کے راستے میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، اور تم زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور تم انہیں قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، اور تم ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ اور تم ان سے قتال نہ کرو مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قتال نہ کرے، پھر اگر وہ تم سے قتال کرے تو تم انہیں قتل کرو۔ کافروں کی سزا اسی طرح ہے۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ
فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائے تو سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ رکوع نمبر 24 کی چند آیات کا ترجمہ تلاوت کے ساتھ مکمل ہوا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں انہی آیات کی لغوی صرفی نحوی تحقیق، جو اعراب، اصطلاحی تعریف۔ پہلا کلمہ ہے یسألونک۔ یسألون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، باب فتح یفتح سے ہے۔ سأل یسأل اور فعل کی ہفتے اقسام میں سے یہ محموس العین ہے، یعنی عین کلمے میں حمزہ ہے۔ سأل یسألونک میں کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بھی واقع ہے یسألون فعل کا۔ عن الاہلہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہے، اسی لیے الاہلہ عن حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ الاہلہ یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہلالن ہے۔ ہلال، ہلال کا معنی چاند، اور چاند کے لیے عربی میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ پہلی اور دوسری تاریخ کا چاند اس کو ہلال کہا جاتا ہے، اور 2 تاریخ کے بعد کے چاند کو قمر کہا جاتا ہے، پھر 14 تاریخ کے بعد جو چاند ہوتا ہے اسے بدر کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح چاند کے لیے عربی میں مختلف الفاظ، کلمات تاریخ کے اعتبار سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قل ہی مواقیت، قل فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، قبول تھا اصل میں، تعلیل کے بعد یہ قل ہو گیا ہے۔ ہی مواقیت، ہی ضمیر مرفوع منفصل ہے اور ترکیب میں ہی ضمیر مبتدا واقع ہے، محل رفع میں ہے، اور مواقیت للناس یہ اس کی خبر واقع ہے۔ مواقیت جمع ہے، واحد اس کا میقات ہے، اور مواقیت کا معنی ہے اوقات کے معلوم کرنے کا ذریعہ۔ واحد میقات، اور میقات جو واحد ہے اس کی اصل ہے میوقات۔ میوقات واو کو یا سے بدل دیا ما قبل کے کسرے کی وجہ سے، لہذا میقات ہو گیا، اور اسی کی جمع ہے یہاں پر مواقیت۔ میقات اس میں اعلیٰ ہے۔ مواقیت للناس والحج، الحج مصدر ہے، باب نصر شروع سے، حج یحج حجا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور مشہور عبادت کو حج کہا جاتا ہے جو اسلام کا ایک فریضہ ہے۔ چونکہ حج کے اندر بھی مقامات مقدسہ کا قصد کیا جاتا ہے، ارادہ کیا جاتا ہے، اسی لیے اسے حج کہا جاتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، لیس فعل ناقص، البر اس کا اسم ہے، اسی لیے البر حالت رفعی میں ہے۔ البر کی تحقیق گزر چکی ہے ما قبل میں، اس کی جمع نہیں آتی ہے، اور ایسی نیکی جو وسیع ہو، کشادہ ہو، اسے بر کہا جاتا ہے۔ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، ان مصدریہ ناصبہ جس کی وجہ سے تاتو منصوب حالت نصبی میں ہے، اس لیے کہ نون اعرابی حذف ہوا ہے، اور تأتو ان مصدریہ کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں ہے۔ البیوت مفعول بھی واقع ہے، اسی لیے منصوب ہے، تأتو سے مفعول بھی واقع ہے۔ من ظہورہا، ظہور ظہرن کی جمع۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، اسی لیے البر لیکن حرف مشبہ بالفعل کی وجہ سے منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے۔ من اتقا، اتقا فعل ماضی۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، البیوت منصوب مفعول ہونے کی وجہ سے،
فعل امر ایتو کا، من ابوابہا، ابواب بابن کی جمع ہے، معنی ہے دروازہ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تفلحون فعل مضارع باب افعال سے، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین، قاتلوا فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر باب مفاعلت سے، ولا تعتدوا، لا تعتدوا فعل نہیں صیغہ جمع مذکر حاضر باب افتعال سے، لا تعتدوا باب افتعال سے، اور لا تعتدوا کا مادہ عدون ہے، مادہ عدون ہے، اور عدون یہ مختلف جہت اور مختلف معنی کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے۔ اصل معنی ہے عدون کا تجاوز کرنا، لیکن اگر اس کا تعلق قلب سے ہو، دل سے ہو، تو اس وقت اسے عداوت کہا جاتا ہے، عداوت۔ اور اگر عدون کا تعلق چال سے ہو، رفتار سے ہو، چلنے سے ہو، تو اس کے وقت اس کے لیے عدو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر انصاف میں خلل کے وقت، انصاف میں کمی کے وقت، نا انصافی کے وقت یہ لفظ بولا جائے تو وہاں عدوان کا لفظ آتا ہے، عدوان۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، المعتدین اسم فاعل صیغہ جمع مذکر، وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اقتلوا فعل امر جمع مذکر حاضر، حیث ظرف مکان مبنی علی الضم، ظرف مکان مبنی علی الضم، ثقفتمو، ثقفتم ہے اصل، فعل ماضی صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل ماضی صیغہ جمع مذکر حاضر، ہم ضمیر کے ساتھ ملانے کے سبب اسے ثقفتمو پڑھا گیا ہے، ثقفتم فعل ماضی صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اور السقف کا معنی ہوتا ہے الحذق فی ادراک الشیء، الحذق فی ادراک الشیء، کسی چیز کے پانے میں مہارت ہونا، مہارت کا حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں السقف۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اخرجو فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اور دوسرا اخرجو فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، الفتنہ جمع فتن ما قبل میں تحقیق گزر چکی ہے، یہاں فتنتن سے مراد ان کفار و مشرکین کا کفر اور شرک ہے، کفر اور شرک مراد ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لا تقاتلو فعل نہیں صیغہ جمع مذکر حاضر، عند ظرف ہے، المسجد الحرام، المسجد موصوف، الحرام صفت ہے، حتی یقاتلوکم فی، حتی کے بعد ان مقدر ہے، اسی لیے یقاتلو حالت نصبی میں ہے، یقاتلو فعل مضارع نون حذف ہے وہاں سے، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کذالک ترکیب میں خبر مقدم ہے، کذالک جزاء الکافرین میں کذالک ترکیب میں خبر مقدم واقع ہے، اور جزاء الکافرین یہ مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر ہے، اور جزا ایسا بدلہ جو کافی ہو، جزا ایسا بدلہ جو کافی ہو، جزاء مصدر ہے باب ضرب یضرب سے۔ فَإِنِ انتہوا، فَإِنِ انتہوا میں ان شرطیہ ہے، انتہوا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب ہے، فَإِنَّ اللہ میں فا جزائیہ ہے، اور یہ فَإِنَّ اللہ غفور الرحیم جزا واقع ہے، ان انتہوا یہ شرط ہے، انتہوا فعل ماضی اصل میں انتہیو تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدلا، انتہا ہوا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو حذف کر دیا، انتہو ہو گیا۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، قاتلو فعل امر، حتی کے بعد ان مقدر ہے اس لیے لا تکون منصوب نون پر نصب آ رہا ہے، ویکون الدین للہ، دین کی جمع ادیان، فَإِنِ انتہوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، عدوان مصدر ہے،
الظالمین اسم فاعل جمع مذکر۔ تو اس طرح سے یہ چند آیات کی آج کے سبق نمبر 64 میں تلاوت مع ترجمہ، لغوی صرفی نحوی تحقیق اور دیگر ضروری باتیں آپ کو بتلا دی گئی ہیں۔ آپ طلبہ عزیز اپنے اسباق کو برابر دیکھتے رہے، پڑھتے رہے، یاد کرتے رہے، سنتے رہے، تلاوت اور نماز وغیرہ کا اہتمام کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔